تو لوگ آگے شکایت کرنے لگے حضور آپ کے علاقے میں عورت آئی ہے برے کام کرتی ہے تو یہ آپ کی عزت پہ دھبا ہے تو آپ کرم نوازی فرمائیں. تو آپ نے کہا چلو کر کے دیکھتے ہیں. کر کے دیکھتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے پیغام بھیجا اس عورت کو کہ آج رات آپ کی ہمارے لیے جو کچھ آپ لیتی ہیں ہم دے دیں گے بلکہ ڈبل دے دیں گے. تو عورت نے 1000 کی بجائے 2000 لے لیا. جب وقت کے ولی نظام الدین اولیاء گئے انہوں نے کہا کہ سر پہ دوپٹہ لو, تم کل بھی میری بیٹی تھی آج بھی تم میری بیٹی ہو. برا سمجھ کے چھوڑا نہیں, کل بھی تم میری بیٹی تھی آج بھی. فرمایا انسان سے نفرت نہیں ہے, گناہ سے نفرت ہے. فرمایا تو کل بھی میری بیٹی تھی آج بھی. فرمایا تو 1000 لیتی ہے میں نے 2 دیا ہے, لیکن تو مجھے اپنا باپ سمجھ, میں تجھے بیٹی سمجھتا ہوں. آج تو ایسا کر, غسل کر, دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن کے آ جا, جیسا میں کرتا جاؤں ویسا تو کرتی جا, میری اجرت پوری ہو جائے گی, میری اجرت پوری ہو جائے گی. غسل کر کے آئی, دھلے. وہ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی. وہ بی بی آ گئی, آگے وقت کا ولی کھڑا ہے, ایسے دیکھا کہ اللہ اکبر, پیچھے گناہگار کھڑی ہے, طیف کھڑی ہے, خطا کار کھڑی ہے. اس نے بھی کہا اللہ اکبر. اب خواجہ نظام الدین اولیاء سبحانک اللہ پڑھ رہا ہے, بی بی کو نہیں آتا. یہ رکوع میں گئے, بی بی کو نہیں آتا کیا پڑھنا ہے. سجدے میں گئے, نظام الدین اولیاء نے اپنی تار ملائی اس سے جو ساری کائنات کو دیکھتا ہے, ایسے 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 ملائی, اور ملانے کے بعد کہا تو جانتا ہے یہ خطا کار ہے پر میں تو تیرا ہوں, میں تو تیرا ہوں. یہ ساری دنیا کو راتیں دیتی رہی, آج مجھے دی ہے, اور وہ گناہ کرتے رہے, میں تیرے در تک لایا ہوں. یہاں تک لانا میرا کام تھا, تقدیر بدلنا تیرا کام ہے. یہاں تک لانا میرا کام تھا, تقدیر بدلنا تیرا کام ہے. تو قادر مطلق بھی ہے, خالق بھی ہے, غفار بھی ہے, رب لم یزل بھی ہے. تو خطا کاروں کو بخشتا ہے, تقدیریں بدلتا ہے. آج ایک ولی کی دعا پہ اس کی تقدیر بدل دے. تاریخ میں لکھا ہے جب گئی تو طائف تھی, گناہگار تھی, خطا کار تھی, سر سجدے سے اٹھایا تو وقت کی ولیہ تھی. نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں ان کو سنا رہا ہوں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. لوگ کہتے ہیں ولی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا میرے جیسا گناہگار ہو ولی کا دامن تھام لے, خدا منبر دے دیتا ہے. میرے جیسا گناہگار ہو, میرے جیسا خطا کار ہو, میرے جیسا پاپی ہو, میرے جیسا کالا شیعہ ہو, میرے جیسا کوئی حیثیت نہ ہو, فرمایا وہ غوث پاک کا دامن تھام لے, یہ منبر بھی مل جائے, مصلی بھی مل جائے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یہی خواجہ نظام الدین کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. فرمایا جان کچھ نہیں رکھتے پر دل میں محمد رکھتے ہیں. جان کچھ نہیں رکھتے پر دل میں محمد رکھتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء جا رہے, ایک مسجد ہے, کوئی نمازی نہیں, محلہ بڑا ہے, محلہ نمازی نہیں ہے. آپ نے اذان پڑھی, کوئی نہیں آیا, اکیلے پڑھی. پھر عصر کی اذان دی, کوئی نہیں آیا. لوگوں کو کہا وہ نماز پڑھو, کہنے لگے تم پڑھو بس. 5 نمازیں, مزمل حسین کتنی, 5 نمازیں. وقت کا ولی پڑھ کے جا رہے ہیں, کوئی نہیں آئے, چلے گئے. 6 مہینے بعد واپس آئے. کتنے آئے تو مسجد اندر بھی کھچا کھچ, باہر بھی کھچا کھچ, گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں, امام جماعت کرا رہا ہے. حیران ہو گئے, پوچھا یہ بات کیا ہے, یہ بات کیا ہے. 6 مہینے پہلے مسجد ویران ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اب یہ کیسے ہوا. تو وہ امام صاحب کہنے لگے حضور یہاں ایک تنور والا ہے, روٹیاں پکاتا ہے, جو بھی اس کے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہے 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے. یہ رقت کا ولی چلا ہے,
وہاں پہنچے، جا کے پوچھا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، یہی کرتا ہوں۔ فرمایا پھر اس کرنے میں کمال کیا ہے؟ فرمایا کمال میرا نہیں، کمال آمنہ کے لال کا ہے، کمال آمنہ کے لال کا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا آٹا گوندتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں۔ شہزاد صاحب، شباز صاحب، مرمر صاحب، سوال صاحب، اسلم صاحب، اکرم صاحب، فرمایا جب آٹا گوندتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، جب پیڑا بناتا ہوں، روٹی لگاتا ہوں، مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یہ میری ماں بہن سن رہی ہے، اور یہ سپیکر اوپر کا ہمیشہ چلتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، پرچے ہو گئے، تحریک لبیک جیلوں میں سپیکر بند ہو، ہم نے کہا جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، پر سپیکر بند نہیں ہوگا، آج بھی چل رہا ہے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے سپیکر کی آواز ان سے پوچھے، چہرہ سکیم میں مسجد ہے، آواز آتی کہ نہیں؟ سب سے نیچے سپیکر ہمارے لگے ہوئے، پورے علاقے میں دیکھ لیں، اونچے سپیکر لگے ہیں، ہمارے نیچے ہیں، آواز وہاں جا رہی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آواز کمال نہیں ہے، جن کا تم نے دامن تھاما ہے وہ کرنی والے ہیں، وہ کرنی والے ہیں۔ فرمایا جب آٹا گوندتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اپنی بیگم سے کہنا جب خدا بچہ دے آٹا گوندو، قرآن پڑھو، تاکہ 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ فرمایا کیا؟ آٹا گوندتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں، پیڑا بناتا ہوں، روٹی لگاتا ہوں، مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، جب روٹی پکڑاتا ہوں کہتا ہوں یا اللہ کھانے والے کو نمازی بنا دے۔ فرمایا یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم ولی سے محبت کرتے ہیں، کوئی مائی کا لال ہم سے اولیاء کی محبت چھڑا ہی نہیں سکتا، اور ہم قیامت کے دن بھی اولیاء اللہ کا دامن تھامیں گے، وہ در مصطفیٰ پہ لے جائیں گے۔ اور یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں ولی کیا دیتا ہے؟ مصطفیٰ سے پوچھو، اگر ولی کچھ نہیں دیتا تو مصطفیٰ نے عمر کو علی کو کیوں اویس کرنی کے گھر بھیجا؟ رویل صاحب اہل سنت ہو، ڈرنے والا ہو، مجالی نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا ہوا ہے، میں مر بھی گیا تقریر کرتے ہوئے، فرمایا یا تو میرے بچوں کے تم وارث ہو یا خدا وارث ہے۔ وہاں خدا جو رات قبر میں باہر نہیں۔ فرمایا ولی کیا دیتا ہے؟ کیوں جاتے ہو؟ پھر یہ مصطفیٰ سے پوچھو ولی کیا دیتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا علی عمر میرا جبہ لے جاؤ، کیا کرو؟ جبہ لے جاؤ، ایک اویس ہوگا، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میں نے اس کا دیدار روبرو نہیں کیا، پر میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں، اس کی پشت سے قمیض اٹھاؤ گے نا، ایک نشان ہے، ایک ملاقات نہیں ہے، نشان بتا دیا۔ فرمایا جو لوگ نہیں جانتے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا علی عمر یہ جبہ لے جاؤ، اویس سے کہنا دعا کرے میری امت کے لیے۔ حضرت علی کہنے لگے ہمیں تو آپ نے کئی بار جنت کی بشارت دی ہے، ہم صحابی ہیں، تابعی ہمارے برابر نہیں، پھر بھی آپ وہاں بھیج رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس نے ماں کی خدمت اتنی کی ہے، اس نے ماں، سنو درد دل رکھنے والوں، فرمایا اس نے ماں کی، لوگ اس کو مجنوں کہتے تھے، اویس کو پاگل کہتے تھے، پر خدا جانتا ہے خدا کس دل میں رہتا ہے، وہ دل خدا کا گھر ہے، اس میں رہے، اس میں رہے، اس میں رہے، اس کا گھر ہے جس میں رہے۔ لوگ مجنوں کہتے ہیں، پر مصطفیٰ نے کہا اس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا؟ فرمایا اس نے ماں کی خدمت اتنی کی ہے، ماں کے کپڑے دھوتا ہے، ماں کے کپڑے دھوتا ہے، ماں نبی نہیں ہے، ماں چل کے واش روم تک نہیں جا سکتی، ٹانگیں معذور ہیں، فرمایا اس کو پخانا کراتا ہے، اس کو روٹی کھلاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، منہ دھلاتا ہے۔ فرمایا اس نے ماں کی خدمت اتنی کی ہے، وہ ہاتھ اٹھا لے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ہم اولیاء اللہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اولیاء اللہ قرآن میں ہے، اولیاء اللہ حدیث میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ولی کو نہیں مانتے، میں نے کہا تو ولی کو نہیں مانتا تو مانتا کسی کو بھی نہیں ہے، مانتا ایسے کرنے والے جو ہے، ان کا ایک مولوی کہہ رہا تھا ماں باپ کی کیا اوقات ہے، وہ اپنے چکروں میں تھے، ہم ہو گئے، لیکن ہم اتنے بدماش اور بغیرت نہیں ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں ہوں یا میرے بعد تمہارے ماں باپ ہے،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا ابو اے عمر اے علی جانا اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب خالی نہیں موڑتا، کیونکہ اس نے ماں کی خدمت کی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، یہی درس ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ منور صاحب ہے، ان کا بیٹا ان کو بلا کے گیا، کوئی لازمن کام ہو گیا، یہ پھر آگے، یہ کیا پھر آگے، کیا آگے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمارے سارے کام ہوندے رہیں گے، پر ساڑھے واسطے سب تو بڑا کام در مصطفیٰ ہے۔ آگے تسی شہزاد صاحب بیٹھے سارے کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں بیٹھے ہو؟ عشق مصطفیٰ میں بیٹھے۔ اور میں جناب جمعہ والے دن کیا انشاءاللہ سے سارے سنی جنت جاواں گے، رتی برابر شک نہیں، کوئی کہے جی رتی برابر شک ہے اسی نہیں جاواں گے، وہ یار اسی گناہگار سہی، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیا شانہ والے فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا گناہ ادھار لیتی ہے پرہیزگاری، واہ واہ، گناہ ادھار لیتی ہے پرہیزگاری، واہ واہ۔ فرمایا سارے نیک ادھر کھڑے ہوں گے، میرے مصطفیٰ نیکاں وچ نہیں کھڑے ہوں گے۔ فرمایا یا اللہ نیک سارے تیرے، گناہگار مینوں دے دے، میں جانا اے جانے۔ ماں پھر نیک کہن گے کاش سانو گناہ لب جان، اسی بھی اتھے کھڑے ہوئے جتے مصطفیٰ کھڑے ہوں۔ پھر رب فرمائے گا میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے، گھارے چ رہو، محبت نہ رہو، پیار انشاءاللہ جنتے جاواں گے، کہو انشاءاللہ، قبول کرو انشاءاللہ۔ اسی اہل بیت جوید صاحب، اللہ تعالی والد محترم امیر جمال خان صاحب دی اللہ کامل بخش فرمائے۔ اسی کیونکہ اہل بیت دے بھی غلام ہاں، صحابہ دے بھی غلام ہاں، ازواج مطہرات دے بھی غلام ہاں، سارے نبیوں دے غلام ہاں، اسی سارے دے غلام ہاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ ہر مہینے ہوا کرے گا، اور جیسے کام بڑھ رہا ہے اس طرح بڑھتا ہی جائے گا نا، 2 ہے 2.5 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے، ارادہ کر لیں کہ ہر مہینے ہم 150 دیا کریں گے اس میں حصہ، تو انشاءاللہ یہ محفل ہر مہینے ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے یا چلو آپ تو میرا درس روز سنتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں بیبیاں کبھی کبھی سنتی ہیں تو اسی پہ ہم بہانے اوپر بھی سنا لیتے ہیں ہم بیبیوں کو، تو ان کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔